اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ المنافقون ہے، آیت نمبر 6 میں، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان کو منافقین پر کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا دعائے مغفرت نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، یعنی جب تک یہ اپنے ان غلط عقائد پر قائم رہیں گے، اگر آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ہاں توبہ کرنے تو الگ بات ہے، لیکن جب تک کہ عقیدے کی خرابی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر ان کے لیے دعا کریں تب بھی ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر اس دعا کا یہ فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کی خرابی کی بنا پر وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فیض سے بھی محروم رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کی بارگاہ الہی میں بڑی اہم۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 68 اور 67ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے اخروی انجام کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تبارک و تعالی نے منافقین مردوں، منافقات یعنی منافق عورتوں اور کفار سے وعدہ فرمایا ہے نار جہنم، جہنم کی آگ کا، کہ اپنے عقیدے کی خرابی کی بنا پر تمام تر کثیر نیک اعمال کے باوجود جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، یہ جہنم ہی انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ منافقین جو تھے بہت سے نیک عمل کرتے تھے، اور جس میں نے پوری تفصیل سے آپ کو عرض کیا، نمازیں پڑھتے تھے، صدقے کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نبی کریم کے پاس بیٹھتے تھے، بظاہر غور سے سنتے بھی تھے، جہاد میں شرکت بھی ان سے ثابت ہے، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ ہمیشہ 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 جہنم میں جائیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کسی کے نیک اعمال کی کثرت کو دیکھ کر اس کے عقیدے کو نظر انداز کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ نیک عمل اصل نہیں ہے، عقیدہ اصل ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی، تمام نیک اعمال برباد، اور اگر نیک اعمال بہت اچھے ہیں لیکن نیک اعمال کم ہیں، کمتر ہیں، لیکن عقیدہ درست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عفو و درگزر کا معاملہ انشاءاللہ۔ آخر میں اس امت کے خاص طور پر کچھ فرقوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور یہ آپ کی غیبی خبروں میں سے ہے کہ اس زمانے میں یہ فرقے نہیں تھے، بعد میں ہمارے وجود میں آنے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا۔ گویا کہ جو بعد میں فرقے آنے والے تھے جن کا تذکرہ یہاں پہ نبی کریم نے فرمایا، وہ یقینی سی بات ہے مسلمان کہلانے والے تھے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر نبی کریم نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، باب ما جاء فی القدریہ، یعنی قدریہ فرقے کے بارے میں جو کچھ آیا وہ آپ نے یہاں پر نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صنفان من امتی، میری امت میں سے دو گروہ ہیں، لیس لہما فی الاسلام نصیب، ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، المرجعۃ والقدریہ، ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ فرقہ۔ اسی مرجئہ فرقے کو جبریہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس سے کوئی عمل کا صدور نہیں ہوتا، عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان کی طرف کسی عمل کی نسبت کرتے بھی ہیں کہ انسان نے مثلا چوری کی، تو وہ اصل میں انسان کی قدرت اختیار سے نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کروایا ہے۔ بالکل کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چکی کو کوئی شخص چلا رہا ہو تو آپ نے چکی چل پڑی، حالانکہ چکی تو نہیں چل رہی، اسے ایک شخص چلا رہا ہے، لیکن آپ محاورتاً کہہ دیتے ہیں چکی چل پڑی، تو چلنا اصل میں چکی کا عمل نہیں ہے بلکہ اس شخص کا عمل ہے کہ وہ چکی کو چلا رہا ہے۔ تو ان کا غلط عقیدہ یہ تھا کہ انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، کوئی برا عمل نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی عمل انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس سے کام کروا دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو قدریہ فرقہ ہے یہ منکر تقدیر ہوتے تھے،
یا ہوں گے جو تقدیر کا منکر ہو، تقدیر کا انکار کرنے والا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال چاہے کیسے بھی ہوں، بظاہر انسان مسلمان کہلانے والا ہو، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، باب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ فرقے والے میری اس امت کے مجوسی ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، تو جیسے آتش پرست برا ہے، ایسے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ قدریہ فرقے والے جو ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں، میری امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر یہ مریض ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، وان ماتوا، اور اگر یہ مر جائیں فلا تشہدوہم، تو تم ان پر نماز جنازہ نہ پڑھو۔ معلوم ہوا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی حق دوسرے مسلمانوں پر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی درست کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کے ذریعے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔